نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بندگی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، ساری زندگی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہوتا کہ اس وقت ہوگی اور اس وقت نہیں۔ اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میرے رب کا جو تقاضا ہو، جو حکم ہو، اس کو پورا کیا جائے، جس چیز سے وہ روک دیں اس سے رک جایا جائے، یعنی ہمہ وقت ان کی اطاعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے یہ سب کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت برکتوں سے، رحمتوں سے گھیر رکھا ہے۔ پھر اس میں شیطان قید ہو جاتے ہیں تو انسان طبعی طور پر اپنے 4 دشمنوں میں سے 3-4 دشمنوں میں سے ایک سے فارغ ہو جاتا ہے، گویا یہ سائڈ اس کی کورڈ ہو گئی۔ انسان کا نفس اس کو گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، شیطان اکساتا ہے، دنیا کی محبت، یہ چیزیں اس کو دنیا میں لگانے کی فکر یہ اس طرف مائل کرتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ چونکہ رمضان میں شیطان جو نفس پر بھی اثرات ڈالتا ہے، برے خیالات بھی ڈالتا ہے، وہ چین ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، تو خیر کے ماحول میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ تقاضا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام چلتا رہے، باتیں اللہ کی چلیں، تو کتنا آسان ہو جائے سب کے لیے بندگی کرنا، وہ عبادات کرنا جو ابھی مشکل لگتا ہے اس وقت آسان ہوگا جب سب طرف سے ایسا خوبصورت ماحول ہو جائے کہ سبھی بندگی میں لگ جائیں، کوئی کسی کو ڈسٹریکٹ نہ کرے، خرابیوں کی طرف نہ جائے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ آئیڈیل ماحول ہے، جو حاصل ہو تو بہت نعمت، نہ ہو تو آدمی اپنی ذات میں کوشش بہرحال کرتا رہے، اپنی زندگی میں ضرور اللہ کی بندگی کا اہتمام کرے۔ بہت سارے لوگ عبادات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہی مقصود ہے جیسا عرض کیا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو عبادات کرتے ہیں کمپٹیشن میں، دوسروں کو بتانے دکھانے کے لیے، یا دیکھتے ہیں دیکھا دیکھی کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ تذکرہ ہوگا، پوچھا جائے گا فلاں کلاس میں، فلاں گروپ میں، ہمارا واٹس ایپ چیٹ گروپ ہے، فلاں چیٹ گروپ ہے، اس میں سوال ہوگا کہ تم نے کتنے سپارے پڑھے، تو وہ بتائیں گے تو عجیب سا لگے گا میں نے نہیں پڑھا۔ تو کبھی کبھی اس پیئر پریشر میں وہ خالص دکھاوے کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بس دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ خالصتاً دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ تاکہ دنیا میں ان کا نام، ان کا مقام مینٹین رہے۔ اگر ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی ہم بڑے ہیں، اس لیے کہ ہم نے زیادہ قرآن پڑھے ہیں۔ اور بعض ان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں جو اپنے اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنی ایک شان بڑھائے بنائے رکھنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور بعض نہیں کرتے، جھوٹ بول دیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ دن میں 1 سپارہ پڑھا، 4 سپارے گنا دیے، اور اس پر بھی بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آج تو موقع نہیں ملا، بڑی ایک مصروفیت ہے، بس ہم گناہ گار لوگ ہیں، صرف 5 ہی پڑھ پائی آج میں سپارہ، یا آج مجھ سے صرف اتنے ہی قرآن ہوئے اس سال، تو بہت ہی افسوس ہے۔ پچھلے سال تو بہت ہو گئے تھے، اس دفعہ تو میں صرف 5 قرآن ختم کر دیا، تو لوگ سمجھیں کہ ماشاء اللہ سے پچھلا بہت ہو گئے، تو شاید پچھلی دفعہ 25 ہوئے ہوں گے، یا شاید 15 ہوئے ہوں، یا 10 ہوئے ہوں گے۔ اور یہاں حال یہ کہ پچھلی دفعہ بھی 1 ہی ہوا تھا، اس دفعہ بھی 1 ہی ہوا تھا۔ یہ کہانیاں سنانے کا طریقہ، یہ تو بہت ہی شیطانی رویہ ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، عجب بھی ہے، کبر بھی ہے، بہت سارے اس میں تو خرابیاں در خرابیاں ہیں ریاکاری کے علاوہ۔ جبکہ اس میں ریاکاری کی وجہ سے کر لیتا ہے تو بھی بہرحال کر لیتا ہے عمل، تو جھوٹ بہرحال نہیں، اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ دھوکہ اس طور پر تو ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ عمل اس کے لیے ضائع ہی ہونے والا ہے، اس لیے کہ محنت بھی کی اور اپنے ہاتھ سے ہی اس کو برباد بھی کر دیا۔ جیسے اس بڑھیا کی طرح کہ جو سود کاٹتی ہے، نقضت غزلها،
پھر وہ اس کو صبح ہونے سے پہلے پہلے کاٹ پیٹ کے پھینک دیتی ہے، ساری رات کی محنت برباد۔ تو بہت سے لوگوں کو عبادات کرتے ہوئے دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کر لیتے ہیں۔ رمضان میں سبھی زیادہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں آگے بڑھ چڑھ کے، تو ہم بھی ذرا کر لیں۔ جو لوگ خالصتاً اللہ سے اپنا تعلق رکھ کے عبادات کرتے ہیں، وہ چونکہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ان میں بھی پھر دو کیٹیگریز ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جو الحمدللہ عافیت کے ساتھ اپنے نفس کو پہچان چکے ہیں، نفس کی شرارتوں پر کافی حد تک آگاہ ہو چکے ہیں اور اس کے پیترے جانتے ہیں، چنانچہ اس کی چال میں نہیں آتے، پکڑ لیتے ہیں اس کو اور گڑبڑ اس کی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جہاں بشری تقاضے سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ ہلکی سی ٹھوکر لگتی ہے، فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ ہلکی سی غلطی ہوتی ہے لیکن فوراً واپس ٹریک پہ آ جاتے ہیں، بالکل ڈیٹور نہیں کرتے، بالکل نکل نہیں جاتے۔ ان کے لیے تو بہت آسان ہے، تو الحمدللہ بات سمجھ کے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، اپنے طریقے پر چل رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، اپنے بڑے سے۔ اب انہیں اس معاملے میں الحمدللہ شیطان اور نفس دھوکہ دے کر بے عملی کی طرف نہیں لگاتے، سستی کاہلی کی طرف نہیں لگاتے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی مخلص ہیں، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، خالصتاً رب کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے، جنت پانے کے لیے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ خوف طاری بھی کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، یعنی کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، محض اللہ کے لیے۔ لیکن نفس کی معرفت نہیں ہے، نفس کو نہیں جانتے کہ نفس کس طرح خرابیوں میں پڑ جاتا ہے، کیسے دھوکے دیتا ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر دفعہ اس کی ٹیکل کرنے سے فوراً دو شانے خط دو خانے، چاروں خانے بلکہ چت ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں نیچے، اس لیے کہ جانتے نہیں کہ کہاں سے وار ہوگا، کیسے ہوگا۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو سب کچھ نقصان ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے گویا ایمان کا یہ برتن بھر دیا تھا، لبالب رحمتیں ہی رحمتیں، عبادات ہی عبادات، اطاعت ہی اطاعت، گناہوں سے بچ رہے ہیں، خوب اعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن نفس کی شرارت نے کیا یہ ہے کہ رمضان ادھر ختم ہوئے، شیطان ادھر کھلے، شیطان کو ایک پھونک مارنے کی ضرورت تھی، اس کی بات میں آ گئے اور سب توڑ تاڑ کے فارغ اپنے ہاتھ سے ہی وہ سارا عمل ضائع کر دیا۔ جو برکتیں اس میں جمع ہوئی تھی، رحمتیں اتری تھیں، ان کو جگہ جگہ سے سوراخ کر کے بلکہ ہتھوڑی سے خود ہی اس کانچ کے برتن کو توڑ دیا، اور پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوا، کچھ عرصے چلتے رہنے دیا، ہفتہ، 2 ہفتہ، 4 ہفتے، 3-4 ہفتے کے بعد خیال آیا کہ یہ کچھ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اب میری نمازیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، نماز رمضان میں 5 بلکہ تہجد اور اشراق اور اوابین اور 4 تو تراویح 10 نمازیں ہو رہی تھیں، اور ابھی حال یہ ہے کہ 5 نمازیں میرے لیے بوجھ بن گئی ہیں، ان میں بھی صرف فرض ادا کرنا مشقت ہو گیا ہے۔ کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی ٹی وی پہ، کبھی فلمیں، کبھی لوگوں سے بات چیت، کبھی غیبتیں، کبھی اٹھ پٹانگ باتیں، کبھی شوہر سے لڑنا، کبھی بیوی سے تنگ کرنا، ان کو لڑائی جھگڑے میں لگ جانا، کبھی دنیا کمانے میں لگے ہوئے، کبھی کیریئر کا سوچ رہے ہیں، کبھی گھر کا سوچ رہے ہیں، مردوں کو یہ بیماریاں، عورتوں کی وہ بیماریاں، لگے ہوئے اپنے اپنے چکروں میں، اور بعض اوقات تو دین کے نام پر دینی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دینی کام کیا ہے؟ تقریریں کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، جلسے جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں، دینی کاموں میں شریک ہو رہے ہیں، لیکن اندر سے بالکل فارغ زیرو۔ وہ اس لیے کہ پبلک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں ذرا دل لگ جاتا، کر لیتے ہیں سب کے ساتھ، تنہائیوں میں وہی شیطانی، بستر پہ پڑے ہوئے منحوسوں کی طرح، یہ نہیں کہ اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ تو یہ نفس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، نفس کو پہچانتے نہیں، تو نفس دھوکہ دے کے اچھا دکھاتا ہے اور بہت تاخیر سے احساس ہوتا ہے۔ خیر، ان میں وہ جن کو احساس ہو جاتا ہے وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ احساس ہو گیا، مرنے سے پہلے تائب ہو کر کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقبولین میں نبی شمار ہوئے تو تائبین میں شمار ہو کے جائیں۔ جو دوسرے ہیں ان کو تو یہ احساس ہوتا ہی نہیں، وہ اسی حال میں پڑے رہتے ہیں تا وقت کہ دوبارہ کوئی ایسا دھچکا لگے دنیاوی طور پر۔ اگر ان میں اخلاص ہوتا ہے تو اللہ ان کو ایسا دھچکا لگا کے واپس بلا لیتے ہیں، تو ٹریک پہ آ جاتے ہیں۔
کبھی اللہ ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کی نیتوں میں اگرچہ فطور تو نہیں تھا، لیکن سستی اس درجے کی ہے، گناہوں سے رغبت اس درجے کی ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور احساس ہی نہیں، یعنی بے وفا ہیں، لیزی۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا اس سے تعلق رکھا جائے، اس کو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دل میں اس نے اپنی ہماری کوئی محبت کوئی قدر پیدا ہی نہیں کی، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ، تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے معاملات چلتے رہتے ہیں، وہ دنیا ہی مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لے لے دنیا، تجھے دنیا چاہیے لے لے دنیا، ہم تجھے آخرت کی سنوارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو دنیا کے چکر میں پڑا ہے تو چل جا۔ تو اس کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کے حال پہ ہی پڑا رہتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ بہت کچھ اچھا بہت زبردست چل رہا ہے، دیکھو میری تو رمضان کی برکتیں ہیں، دیکھیے ابھی تک ماشاءاللہ نوکری بڑی اچھی چل رہی ہے، اور دیکھو گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، یہ دیکھو ماشاءاللہ پورا ہمارا بزنس اور تجارت ایسے چل رہی ہے۔ تو یہ استدراج، دھوکہ، وقتی اللہ کی طرف سے ڈھیل، یہ تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں گویا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سخت ترین امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ جس میں آر یا پار، کبھی کبھی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے بھی چلا جائے، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ دیکھا یہ مولوی ایسے پریشان کرتے رہتے ہیں، میں اچھا خاصا ٹھیک چل رہا ہوں اور ٹھیک چل رہی ہوں، جو میرے معاملات ہیں اسی طرح چلتی رہی یا چلتا رہا تو بالکل صحیح ہوگا، کہ ٹھیک ہے دو چار نمازیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا، ویسا بھی کہ ہم سے تو برے لوگ بھی ہیں، وہ بھی تو خوب نوازے جا رہے ہیں۔ تو اس کا فوکس اب بالکل الٹا ہو گیا، اب اس نے دنیا کی ترقی کو، دنیا میں عافیت کو، دنیا میں سکون کو، گھر کے ماحول کو بہتر ہوتا دیکھنا، بچوں کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں، نوکری دنیا کی اچھی چل رہی ہے، یا بیگم صاحبہ تمیز سے چل رہی ہیں، اس دفعہ بےہودگی نہیں کر رہی، مسائل نہیں پیدا ہو رہے، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہو رہے، یہ شوہر آپے سے باہر ہو کر پاگل پنا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ اللہ کی طرف سے خوب رحمت ہو رہی ہے، رمضان کی برکتیں ہیں، اب ساری شیطانیاں چلتی ہیں، تو چنانچہ چاند رات کو سے شیطانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ دھوکہ ہوتا ہے نفس کی طرف سے کہ بھئی رمضان میں اتنی عبادت کی ہے، بہرحال کچھ تو انسان اپنے جسم کا بھی حق ادا کرے، کچھ پارٹی تفریح بھی تو کرے، تو عید والے دن سے ہی، بعض تو چاند رات سے، ورنہ عید والے دن سے شیطانی شروع، اب خاندان کے مخلوط مجالس شروع، اب بے پردگی شروع، فلمیں ڈرامے جو بند کیے ہوئے تھے سب کھول دیے، سارے اچھل کود، ناجائز کام، نامحرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب شروع، موسیقی بھی چل رہی ہے، عید والے دن تو خوب اہتمام کے ساتھ، بلکہ چاند رات سے گھر میں صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹی وی بھی جلا ہوا ہے فل، چاند رات منائی جا رہی ہے، چاند رات میں شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، اور جنہیں اور زیادہ بدبختی حاصل ہے وہ نکل جاتے ہیں روڈوں پر، گاڑیوں میں جمع ہو رہے ہیں جگہ جگہ، اور موسیقی بھی چل رہی ہے فل، گاڑیوں میں لگائے ہوئے بے پردہ عورتوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ یہاں برطانیہ میں بھی یہ گرین اسٹریٹ کہلاتی ہے، یہاں پہ پاکستانی بہت ہوتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، دھوم دھڑکا، کھانا پینا رات بھر چلاتے ہیں، 3-4 بجے گھر آ کے منحوسوں کی طرح بستر پہ پڑ گئے، کیا عبادت کیا کچھ، عشاء وشاء تو پڑھنی نہیں تھی، فجر بھی گئی، اس کے بعد بس 9-10 بجے والی لیٹ عید کی نماز پڑھی، اس دن سب دن دھو دھلا کے جو کچھ کیا تھا سارا اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا، یہ سب نفس کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ تو الگ کیٹیگری تھی کہ جو دکھاوے کے لیے کرے، وہ تو بدنصیب ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ وہ تائب ہو کر کسی شیخ کے پاس جائیں، جا کے اپنی اصلاح کروائیں۔ لیکن یہ جو مخلصین ہیں اخلاص سے کرتے ہیں کام، لیکن احمق ہیں، بچے ہیں، دماغ ان کے ٹھیک نہیں ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے، پائٹ پائپر کے پیچھے چلے چلے جا رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ یہ تو ہمیں لولی پاپ دینے والے ہیں۔ تو احمق ہونا بھی تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، احمق تو نہیں ہونا چاہیے، مومن سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے اور اس میں مشورہ کرنا چاہیے۔ تو مشورے میں ہفتوں لگا دیے جائیں، پوچھا ہی نہ جائے، فکر ہی نہ ہو، سب لٹ جائے تو پھر خیال ہے اب کیا ہوگا، اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے عموماً کوئی تکلیف پریشانی آ جاتی ہے، اگر کسی کو فوراً احساس ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے ترقی ہو رہی ہے، اور اس لیے خیال آیا کہ واقعی محسوس کیا کہ میرے گناہ ہیں، میرے اعمال درست نہیں، وہی مہینہ پڑا ہوا پورا، کئی مہینے گزر گئے، اب جا کے احساس ہو رہا ہے، اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چوکا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نوکری کا مسئلہ ہوا، اچانک سے پتہ چلا کہ شوہر کی نوکری جاری ہے، بیگم صاحبہ کو پتہ چلا کہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ مسئلہ ہو رہا ہے، امی ابا کے یہاں پتہ چلا کہ کسی کے یہاں خدا نخواستہ کینسر کی بیماری، اور کووڈ سے کسی کا انتقال، یہ اور کوئی امتحان جیسے ہی آیا تو اب خیال آیا ہے یہ گڑبڑ ہوگی، کچھ کیا ہوگا، میری تو نمازیں نہیں ہوئی، اب فیصلہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تو بالکل ہی نکمے درجے کے صالحین ہیں، نیک ہیں،
لیکن نیکوں میں سب سے نیچے کی کیٹیگری کہ جنہیں اپنا لالی پاپ چاہیے، تفریح چاہیے، دنیا کے فن چاہیے، اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، ہر وقت سویٹس کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹافیز کے لیے، چاکلیٹس کے لیے. ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی عمر میں ایسے کرنے والے تو بچے ہی ہیں، کیا کہا جائے. تو انہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے معلوم کرنا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے معاملات درست کروں، مجھے وہ کون کون سی چیزیں جو میرے ایمان کو کمزور کر کے میرے اعمال کو ضائع کر رہی ہیں. تو وہ جو ڈسٹریکٹرز ہیں ان کو ہٹایا جائے. مثلا یہ ٹی وی، میڈیا، واٹس ایپ، یہ سب اب تو اس سے بہت آگے بات نکل گئی. ہماری اوقات تو واٹس ایپ تک ہے، اس کے بعد کی کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. سارا نام سنتے ہیں انسٹاگرام اور کیا کیا، تو کیا ہو جو بھی کچھ ہے، ٹویٹر اور بھی کچھ چیزیں. بس خالی واٹس ایپ تک اپنے آپ کو محدود اسی لیے کیا ہے کہ فیس بک وہ بھی 5-6 سال سے اسی لیے بند کی کہ اس میں بہت وقت برباد ہوتا ہے. یہاں صرف بس سوال جواب کی حد تک یا خاندان کے احوال معلوم کرنے کی حد تک، بس اس سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے، ٹائم بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ بہلاتے جائیے اپنے آپ کو. کئی لوگ اب تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ایک نیا کوئی گروپ آیا ہے، وہ ہے فارم ہے جس کے اندر آپ کے یہاں تو صرف 250 لوگ آتے ہیں گروپ میں، آپ کو 4-5 بنانے پڑ گئے، 6-7 ہو گئے بلکہ. تو وہ ایک ہی میں 1000 سے بھی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، 3-4 ہزار آ جاتے ہیں شاید، پتہ نہیں کوئی اس کا نام بتایا انہوں نے. یہ بات ہے کہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کے نتیجے میں آدمی ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اس کو پھر اسی طرف ذوق شوق لگنے لگتا ہے، وہ رکتا نہیں کہیں. تو نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی تو ساری زندگی بیٹھ کے کرتے رہیں، چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. بس اپنے آپ کو جس سے کام چل رہا ہو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ہیلو ہائے اگر سمپل فون سے کسی کا ہو جاتا ہو، خاندان والوں اس کی ہے خبر گیری، تو اس کے آگے اس کو اسمارٹ فون رکھنے کی ضرورت نہیں. بڑے بڑے بوڑھے اتنی عمروں کے لوگ اسمارٹ فون لیے ہوئے بیٹھے، ابھی آپ کو کیا کرنا ہے اس سے؟ حال احوال پوچھنا، فون تو کرتے نہیں، کبھی کسی کو پوچھتے تو ہے نہیں. ہاں وہ یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں، گندگی آ رہی ہے، صحیح آ رہا ہے، جو آ رہا ہے دیکھے چلے جا رہے ہیں، ٹک کیے جا رہے ہیں، پتہ ہے نہیں، ہاتھ لرز رہے ہیں، کب کپا رہے ہیں. نہ بڈھی کو شوق ہے کہ آخرت کی فکر کرے، نہ بڈھے کو لگے ہوئے. تو ظاہر بات ہے جب بڑے بوڑھے بھی اس لائنوں میں لگ جائیں گے تو کیا ہوگا. تو سب سے بڑا ڈسٹریکٹر تو یہی ہے. نمبر 2، دنیا کی محبت جہاں جہاں آ رہی ہے، جن وجوہات سے، جن لوگوں سے، جن سرکلز میں، ان میں جانا چھوڑ دو. جہاں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ آپ کی میاں کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کے شوہر کا گزارا کیسے ہوتا ہے، آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ گھر میں کیا کیا معاملات ہیں، یہ آپ نئے گھر کا کیا پروگرام ہے، رینوویشن کا کیا آئیڈیا ہے، نئے پردے وہاں پہ آئے ہوئے بڑے اچھے. جو عورتیں آپس میں یہ سب باتیں کرتی ہوں، جن کو ان سب چیزوں کا بہت ذوق شوق ہو، ایک تو یہ کہ ضرورت کی چیز ہے آپ کو لینی ہے، آپ نے معلوم کر لی، بھائی مجھے بتائیے مجھے بچوں کے اسکول کا یونیفارم لینا ہے یا ایک عید کے کپڑے لینے کا ارادہ ہے، تو آپ کے ذہن میں کوئی اچھی جگہ ہے جہاں پہ ایک ڈیسنٹ پرائس پہ چیزیں مل جاتی ہوں، وہ ایک الگ بات ہے. جب بھی مل رہے ہیں جناب نئے جوڑوں کے اسٹائل، نئے ڈیزائن اور نئے کھانے کے نئے اسٹائل اور نئے چیزیں، تو اس کا مطلب یہ بالکل پاگل ہے، فارغ ہے ان کا دماغ، انہیں آخرت ان کے ذہن میں نہیں ہے، دنیا مقصود اور مطلوب ہو چکی ہے. ایسے لوگوں کی کمپنی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ آپ کو الجھائے رکھیں گے ہر وقت نئے آئیڈیاز میں. تو اپنے آپ کو نئے شوق، فن، تفریح، ان چیزوں سے نکال کے آدمی اپنا فوکس صحیح کرے، اس کا ٹائم رکھ دے کہ بھائی اتنا ٹائم ہے دیکھوں اپنے حساب سے. اس لیے ہم نے یہ اصول بنایا ہوا ہے، فون کسی کا نہیں اٹھاتے، کوئی بھی فون کر لے، کتنا ہی کہیں کا بھی ہو، فون پہ کال، ہاں کسی سے پلان کیا ہو تو وہ پہلے میسج کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس کو ٹائم دیا، اس پہ بات. اس کے علاوہ فون پہ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کرتے ہی نہیں کسی سے بات. فون بالکل سوئچ آف رہتا ہے، یعنی اس پہ نہیں ہوتا، سائلنٹ پہ رہتا ہے. اسی طریقے سے فون. اور نمبر 2 یہ کہ واٹس ایپ بھی اپنی مرضی سے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، وہ بند رہتا ہے، اپنی مرضی سے کھولتے ہیں، جب ٹائم ہوتا ہے چیک کیا، چیک کرنے کے بعد بند. اسی لیے یہ بھی خیال نہیں ہوتا اوپر کتنے سارے میسج رہ گئے، سامنے سے نظر آ کے کسی نے یاد دلا دیا تو دیکھ لیا، نہیں یاد دلایا تو نہیں دیکھا. ایسا اپنے اوپر طاری نہیں کیا ہوا کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے فکر میں لگ جائے کہ میسج کس کا ہے، کس نے کیا بھیج دیا. بھائی بھیج دیا ہوا کسی نے کچھ، اور اسی لیے فارورڈ کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں. تو پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں ہو کیا رہنا، پتہ چلے کیا کرنا ہے. اہم باتیں لیکن جتنی بھی ہیں جو آپ کو پتہ ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی پتہ چل جاتی ہیں، اس لیے کہ چلتے پھرتے میں لوگوں کو اپنا یہ فرض کفایہ ادا کرنے کی بہت بیماری ہے. کوئی نہ کوئی آ کے اپنا یہ تذکرہ کر ہی دیتا ہے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ چل رہا ہے، تو بس اس سے وہ ساری انفارمیشن ہمیں بھی مل جاتی ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی ایسا
دنیا سے ہم کٹ نہیں گئے کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکتی کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن بیماری بہت ہے, ہر چیز ان کو پتہ ضرور چلے, ان سے کچھ چھپ نہ جائے. بچے تو بچے, جوان تو جوان, اب بڈھوں کو بھی یہ بیماری ہے. 80 سال کی عمر ہے, پتہ ہے نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, لیکن پوچھیں گے ضرور یہ کیا کہہ رہا ہے. ارے بھائی کچھ بھی کہہ رہا ہے, آپ کو کیا لینا دینا اس سے, آخرت کی فکر کر. تو یہ وہی حال ہے ہم نے کا, اس لیے کہ ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اپنی, ہر چیز کی فکر ٹو میں رہتے ہیں, وہی بڑھاپے میں رہتا ہے. پہلے بوڑھے ہوتے تھے جن کو کئی گھنٹے ہم نے قرآن پڑھتے دیکھا. اپنی دادی کو ہم نے دیکھا قرآن لے کے, جب وہ بیٹھ جاتی تھی تو اب لگتا تھا کہ پتہ نہیں کب اٹھیں گی اس سے. 5-1 منٹ کی بات نہیں, گھنٹے کی بات نہیں, کئی گھنٹے. میں نے کئی دفعہ دیکھا اپنی مرحومہ دادی رحمہ اللہ کس طرح سے وہ لگی ہیں, تو آہستہ آہستہ کلام پاک. اسی طرح ہماری دادی کی بڑی بہن تھی, جو ہماری نانی کی بھی بڑی بہن تھی, کیونکہ تینوں بہنیں تھیں, تو ہم انہیں بڑی دادی کہتے تھے. اس قدر شغف, ہر وقت وہ, کبھی میں نے شاید زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہی ان کو دیکھا ہو کہ وہ نماز کے انداز میں ان کا دوپٹہ نہ بندھا ہوا ہو. مستقل ان کا معمول یہی ہوتا تھا. مسجد جاتے تھے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھنے, تو کبھی اگر توفیق ہوئی تو کچھ دیر بیٹھ گئے. کبھی وہاں کلاس ہوتی تھی فجر کے بعد, لیکچر یا ڈسکشن, ہمارا وہ لیکچر آدھے پون گھنٹے کا چلتا رہتا تھا. درس ہے یا جو بھی کچھ تجوید کی کلاس ہے, اس سے فارغ ہوئے ہم, تو اپنے لیکچر سے فارغ ہو کے اب جا رہے ہیں, تو اشراق پڑھی, تو وہاں دیکھا جناب 4-5 بڑے بوڑھے, 1-2 دن نہیں, سارا سال ان کا معمول, اور کئی سال تک فجر میں آتے تھے, اشراق تک بیٹھتے تھے, اس کے بعد پھر اطمینان سے جاتے تھے. لیکن مستقل اس میں تلاوت ہو رہی ہے, ذکر ہو رہا ہے, دعا ہو رہی ہے, گڑ گڑا رہے ہیں, تو اس سے محلوں میں, خاندانوں میں برکتیں آتی ہیں. اب ہم ان تمام چیزوں سے بالکل فارغ ہو چکے ہیں. ہمارے بوڑھوں کو بھی ہم نے گھروں میں ان شیطانیوں میں لگا دیا ہے, واٹس ایپ اور فون کے ذریعے, تو وہ عبادات کر ہی نہیں سکتے. کرتے ہیں تو بس ایسے ہی ہمارے بندے. اس لیے بہرحال اللہ اپنا فضل فرمائے. ان سب چیزوں کو دیکھیے اور معلوم کیجیے کہ کون سی چیز ہے جو دنیا کی طرف مائل کر رہی ہے. نفس, شیطان, دونوں, دنیا کی محبت یا گناہوں کی کثرت. یہ چاروں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے, تاکہ ہم دوبارہ ٹریک پہ آ سکیں.